اٹک سے محمد شیراز صاحب کا سوال، یہ انہوں نے سوال اس شخص کے حوالے سے پوچھا ہے جسے سرکاری دعوت پر بلایا گیا ہے ابھی۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ اس نے ابھی اپنے کسی ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ رام کرشن ان کی نبوت کا نہ صراحتاً ذکر ہے نہ انکار، تو ہم یہ موقف رکھ سکتے ہیں کہ وہ نبی ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ پہلے مجھے بتایا جائے کہ کیا وہ شخص صحیح طور پر نصابی تعلیم حاصل کر کے عالم ہے، عربی عبارت پڑھ سکتا ہے؟ وہ نمبر بولتا ہے، بعد میں دیکھا جاتا ہے تو وہ نمبر بھی نہیں ہوتا، یعنی اس کو نمبر کی عادت ہے نا، ورس نمبر اتنا، چیپٹر نمبر اتنا، تو دیکھا جاتا ہے تو وہ ہوتا نہیں، اس کو چونکہ پتا ہے لوگ تو دیکھیں گے نہیں، صرف وہ دہرانے سے اس کے سمجھ جائیں گے کہ یہ پتہ نہیں ہے وہ بڑا نمبر ہی۔ بہرحال تو بتا دوں کہ وہ عالم دین جس کو میں یہ بات آج نہیں 20 سال پہلے 25 سال پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اور 5 ملکوں میں اس پہ بین لگا ہوا ہے، یہ بھی آپ کو پتا ہوگا۔ اس کی بے شمار باتیں گستاخی کی ہیں، یزید پلید کو وہ جو کچھ کہتا ہے وہ بھی لوگوں کو معلوم ہوگا۔ تو اللہ معاف کرے، گورنمنٹ نے کیوں بلایا ہے، اس سے کیا ان کا سیاسی مفاد ہے، لیکن وہ ایکسپوز تو ہوا ہے، آنے کے بعد پتہ چل گیا لوگوں کو، جن کو، اور یہ بھی بتایا گیا کہ وہ جس لڑکے کو مسلمان کیا وہ پیدائشی مسلمان ہے۔ تو یہ ساری باتیں آئی ہیں سامنے، اور وہاں کا انڈیا کا بھی پتہ چل گیا کہ پلانٹڈ لوگ ہوتے تھے، پلانٹڈ وہ ساری باتیں ہوتی تھیں باقاعدہ۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، گورنمنٹ نے کیوں بلایا؟ اب یہ کہ صرف گورنر صاحب نے اس کو دی اہمیت، باقی سندھ گورنمنٹ نے تو کچھ بھی نہیں پوچھا اس کو۔ باقی کیوں بلایا گیا ہے، کس مقصد کے لیے بلایا گیا ہے، جو بتایا جا رہا ہے اگر وہی ہے تو وہ ایک سیاسی فائدہ اس سے اٹھانے کے لیے کیا گیا ہے۔ اب پتہ نہیں وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یعنی ضرورت کے وقت استعمال کیا گیا ہے، لیکن واضح رہے کہ وہ گمراہ شخص ہے، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ اور یہ رام اور کرشن والی میں بات نے جو جو ہے، کہہ دیا نا، اس کی کون سی بات کو، کس بات کو لوں میں؟ وہ اتھارٹی ہے وہ؟ جب میں نے کہہ دیا کہ وہ عالم ہی نہیں ہے جس کو صحیح عالم دین کہتے ہیں، وہ کوئی اتھارٹی ہے کیا اس کی بات؟ اچھا رہی بات مسلمان ہونے کی، جی اس نے اتنے بندے مسلمان کیے۔ میں ایک ملک کا نام بتاتا ہوں آپ کو، ملاوی، افریقہ میں ہے۔ وہاں بلائیں آپ، اجتماع کریں اور بتا دیں کہ کھانا ہے، 4 گھنٹے پہلے لوگ آ کے بیٹھ جائیں گے، آپ ان کو کلمہ پڑھائیں وہ کلمہ بھی پڑھ لیں گے، آپ ان کو ہاتھ اٹھا کے کوئی نعرہ لگوائیں وہ بھی لگا دیں گے، وہ صرف کھانے کے لیے آتے ہیں، اور لوگ ان کو کاؤنٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے ان کو مسلمان کیا۔ اگر اس نے 1.5 اتنے لوگ کیے ہیں، کوئی اس میں سے 100 کا نمونہ تو پیش کر دیں، ذرا آ جائیں وہ سامنے۔ یہ باتیں اللہ ہمیں معاف کرے، کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت کا ادب نہیں کرتا، قرآن کی غلط باتیں، دوسری غلط باتیں، اور پھر یہ کہ اگر آپ کمپیریٹیو ریلیجن، تقابل ادیان کی بات کرتے ہیں، احمد دیدات بڑا سیانہ آدمی تھا، وہ تقابل ادیان، کمپیریٹیو ریلیجن پہ اس سے کوئی مسئلہ پوچھتا تھا، وہ کہتا تھا علماء سے پوچھو۔ یہ فتوے کیوں دیتا ہے حرام کے؟ پاؤں چومنا حرام ہے، کہاں ہے؟ اس کو پتا ہے حرام کہنے کے لیے کون سی دلیل چاہیے؟ اس کے پاس ہے؟ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھی چومتے تھے، پاؤں بھی چومتے تھے، یہ پاؤں چومنا حرام؟ لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کے انٹرویو دے رہا ہے، بچیوں کو سند نہیں دینی ہے، کیا ڈرامے ہیں؟ آپ اس کے لیے آپ اس کو اتھارٹی سمجھ رہے ہیں اس کی بات کو؟ اور وہ جو ابھی حال ہی میں اس نے وہ بازاری عورت والا، وہ آپ نے سنا؟ مجھے کیوں سنانا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں نے اس آپ کو جب ایک بنیادی بات بتا دی، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ وہ اگر واقعی ہے تو سامنے آئے۔ اچھا جی، کسی نے کہہ دیا کہ اس کا مذہب انسانیت، انسانیت کون سا مذہب ہے؟ مذہب کی جو تعریف ہے کیا اس انسانیت؟ اسلام انسانیت سکھاتا ہے، آپ کو انسان بناتا ہے، پتہ نہیں جو اس کی حمایت کر رہے ہیں وہ بھی لازمی بات ہے ان کو بھی کہا گیا ہوگا کہ کرنا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، پی آئی اے کا مسئلہ اس نے اٹھایا، کتنی عجیب سی بات، آپ کروڑوں روپے کی چیزیں وہ کر سکتے ہیں، آپ اس کا وہ نہیں دے سکتے، اس طرح کی شکایتیں کر رہے ہیں، اور لہجہ دیکھیں کتنا درست ہوتا ہے سوال کے جواب میں، اور کیا ہوتا ہے، رہنے دیں۔